الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جبرائیل تو آپ کے قلب پر وہ چیز لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی انکار کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس ارشاد پاک میں بھی اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بغاوت، منافقت اور گمراہی کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ لوگ سیاہ دل ہو چکے ہیں، کسی صورت مان لانے والے نہیں، اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے اس جگہ تشریف لائے جہاں پر یہود انتظار کر رہے تھے اور اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، پشت ہا پشت سے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے حسد کی بنا پر انکار کیا۔ اس انکار کی وجہ سے ان کے دل اس طرح سیاہ ہو گئے کہ یہ کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی چیز کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ یہ تو ہر بات ہی الٹی کرتے ہیں اور ہر بات ایسی کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ بیوقوفی کی، حماقت کی، منافقت کی اور گمراہی کی بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملعون ہو چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انکار کر کے ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو خیبر کے چند یہودی اپنے سردار عبداللہ بن سوریہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ان سوالوں کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کے سونے کا کیا حال ہے، یعنی آپ کس طرح سوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل جاگتا ہے۔ انہوں نے کہا، بالکل سچ ہے، اسی طرح ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کون سی چیز کھانے کے لیے دی جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کا کلیجہ ان کو ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل سچ اور درست ہے، یہی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یعقوب نے کون سی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور کیوں حرام کر لیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعقوب کو عرق النساء کی تکلیف تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے تو میں سب سے زیادہ مرغوب غذا اونٹ کا گوشت اور بکری کا دودھ نہیں پیوں گا، میں اسے اپنے آپ پر حرام کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ بھی بالکل درست ہے اور سچ ہے، اور اسی طرح ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے انسان کی تقدیر کے متعلق سوال کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل سچ اور صحیح ہے، ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ پھر عرض کی، اب صرف آپ ایک سوال کا جواب دے دیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا سوال ہے؟ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، اور پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان پر بھی جبرائیل ہی پیغام لاتا تھا۔ یہودیوں نے کہا، بس ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم ضرور مان لیتے، لیکن جبرائیل کی لائی ہوئی وحی
تو ہم نہیں مانتے، جبرائیل سے تو ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جبرائیل سے ایک دشمنی نہیں، 20 دشمنیاں ہیں۔ سب سے پہلی دشمنی جبرائیل سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے نبوت دے کر بھیجا تو بھیجا بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور اس نے آ کر بنی اسماعیل میں اتاری، اور اس طرح ہم کو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے محروم کر دیا۔ دوسری دشمنی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبروں اور بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ عراق میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام بخت نصر ہوگا۔ وہ جب جوان ہوگا، اس کو حکومت ملے گی تو وہ بیت المقدس پر حملہ کرے گا اور اسے ویران کر دے گا، بنی اسرائیل کو وہ قتل کر دے گا۔ چانچہ ہمارے بزرگوں نے چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ جاؤ جا کر اسے تلاش کرو اور اسے قتل کرو۔ ہمارے آدمیوں نے بخت نصر کو پا لیا۔ جب قتل کرنے لگے تو جبرائیل وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اسے چھڑا دیا۔ چانچہ بخت نصر بڑا ہوا، اس نے بیت المقدس کو ویران کیا اور 1000 بنی اسرائیل کو تہ و تیگ کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ جتنے بھی عذاب ہم پر نازل ہوئے وہ سب جبرائیل ہی لاتے رہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر میکائیل لائے تو وہ رحمت کے فرشتے ہیں، بارش کے فرشتے ہیں، ہم خوشی سے قبول کر لیتے۔ ایک دوسری روایت بھی اسی کے متعلق ہے کہ حضرت عمر کی کوئی زمین مدینہ پاک سے باہر تھی، وہ اکثر اپنی زمین دیکھنے جایا کرتے تھے۔ وہاں یہودیوں کے مدرسے تھے، حضرت عمر وہاں مدرسے میں چلے جاتے اور یہودیوں کی وعظ اور تبلیغ سنتے۔ ایک دن حضرت عمر چلے گئے اور مدرسے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں تمام علماء اور مشائخ جمع ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہا کہ آپ ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہودیوں، تم مغالطے میں نہ رہنا، میں تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتا، نہ اس غرض کے لیے تمہارے پاس آتا ہوں، میں تو ہمیشہ اس غرض کے لیے آتا رہا ہوں کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہو، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں تمہارے وعظ و تبلیغ کتابوں میں دیکھوں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں اور کون کون سے دلائل ایسے ہیں جو ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہیں۔ چانچہ میں نے تمہاری کتابیں بھی دیکھیں، تمہارے وعظ بھی سنے، اور مجھے یہ پختہ یقین ہو گیا کہ واقعی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی اور آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تم بڑے بد نصیب ہو کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں نے کہا ہم ضرور ایمان لے آتے، لیکن چونکہ ان پر جبرائیل وحی لاتے ہیں اور جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم ایمان لے آتے۔ حضرت عمر نے پوچھا جبرائیل اور میکائیل میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا دونوں فرشتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے ان سے کہا کہ پھر ایک سے دشمنی اور دوسرے سے محبت کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے سے دشمنی دوسرے سے دشمنی ہے، اور دونوں سے دشمنی اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، اور کم بختو تم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے دشمنی کرتے ہو، وہ تو جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ جبرائیل عبرانی لفظ ہے، جبرا کہتے ہیں بندے کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ کا بندہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کا تابعدار اور غلام ہے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تم بڑے بد نصیب ہو کہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ اسی اثناء میں وحی نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں ہے کہ جو کوئی جبرائیل سے دشمنی کرے یا فرشتوں سے دشمنی کرے وہ تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دشمنی اس کے لیے کرتا ہے کہ جو کچھ وہ لاتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں لاتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام لاتے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ تو سارے لوگوں کے لیے اور مومنین کے لیے ہدایت، خوشخبری اور کسی کا نقصان نہیں بلکہ اچھائی کا باعث ہے۔ حضرت عمر
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ بیان فرمایا، بلکہ ان کے واقعہ بیان کرنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، تمہاری تصدیق کے لیے تو آج وحی نازل ہوئی ہے، جو تم نے یہودیوں کو جواب دیا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تصدیق فرما دی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک جو آپ کو سنایا ہے اور اس کی شان نزول سے چند ضروری باتیں ہدایت کے لیے سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور صرف پیغام ہی لانے والے تھے، ان کے لیے یہ بڑی دلیل اور عبرت والی بات ہے کہ جب یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، میں تو جواب نہیں دے سکتا، میں تو صرف یہ پیغام ہی لایا تھا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے طور پر اور اعلانیہ ارشاد فرما دیا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، اور جو کچھ یہودیوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تسلی بخش جواب دیا، جو مکمل طور پر صحیح تھا۔ جس کو یہودیوں نے تسلیم کیا تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر چیز کا انکشاف کر دیا تھا، اور ہر چیز جو مخلوق سے متعلق تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دی تھی۔ دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سچے غلام اور محبوب تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کلام اور ان کے عمل کی تصدیق خود وحی کے ذریعے فرماتا تھا۔ حضرت عمر نے یہودیوں کو جو جواب دیا، جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر اس کی اعلانیہ تصدیق کر دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ عمر کی تصدیق جبرائیل نے آ کر کی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو حضرت عمر سے دشمنی رکھتے ہیں وہ کتنے بدبخت اور بے سمجھ لوگ ہیں کہ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے طفیل وہ رتبہ عطا فرمایا تھا کہ جبرائیل آ کر حضرت عمر کی تصدیق فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ جو عمر نے کہا وہ صحیح اور سچ ہے۔ تیسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں اعلان فرما دیا کہ جو مومنین سے دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غلاموں سے دشمنی رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھے اور جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس کا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ وہ دنیا اور آخرت میں فنا اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مومنین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ جو جگہ جگہ گھبرائے پھرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا ہے، ہماری فلاں مخالفت کر رہا ہے، ہمیں یہ نقصان پہنچ رہا ہے، فلاں ہمیں یہ نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ان کی کم عقلی ہے اور ان کے یقین کی کمی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے اس کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اس کو تو کسی دشمن کی، کسی غم کی، کسی فکر کی، کسی ڈر کی، کسی نقصان کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کو تو صرف ایک ہی بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی رہے، اس کا ایمان قوی رہے، اس کی زندگی سنت کے مطابق گزرتی رہے، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور رضا کے مطابق ہو۔ باقی اس کے جتنے غم ہیں، اس کے جتنے فکر ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر ڈالے۔ اسے تو نہ غم کی ضرورت ہے، نہ فکر، نہ تکلیف کی۔ اس کو ایک ہی فکر ہونا چاہیے کہ کہیں اس سے شیطان اور نفس قولاً فعلاً خیالاً ایسی لغزش نہ کرا دے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو اور اس کا کل سرمایہ جو ایمان کی شکل میں ہے یہ ضائع ہو جائے۔ اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایمان ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو سب طاقتوں پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے یہ ایسا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمانے والا ہے، میرے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مغلوب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ میرے نقصانوں سے مجھے بچانے والا ہے۔ یہ اعلان کیا ہے مومن
کون ہے؟ کس کے لیے یہ خبری ہے، خوشخبری ہے؟ اور کون اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی کہ مومن وہ ہے جو میرے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت رکھے، اپنے ماں باپ، اولاد، مال و منال، جائیداد اور ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت رکھے۔ معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا ہو، جس کے سینے میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ایسی وابستگی ہے کہ اس تعلق اور وابستگی کے علاوہ کوئی اور محبت نہیں، کوئی اور تعلق نہیں، کوئی اور تعلق، کوئی محبت ہے تو وہ اس محبت کے طفیل اور اسی محبت کی وجہ سے ہے، اس کے ذریعے سے ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس محبت کے مقابلے والی ہو۔ یعنی جس کے سینے میں کامل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ مومن ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہے اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سامعین اکرام، حاصل کلام یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں ایسی زندگی گزارنے کے لیے کہ دونوں جہانوں کے غموں سے انسان کو نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں، دونوں جہانوں میں انسان کو سرخروئی اور سرفرازی حاصل ہو، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت پاک سینوں میں رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ پاک اور قیمتی دولت ہے۔ قیمتی دولت ہمیشہ اس جگہ رکھی جاتی ہے جو پاک ہو، سینے ہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان اور نفس اپنا سارا زور لگاتا ہے، ان پر حملہ کرتا ہے اور انہیں زنگ آلود اور سیاہ کرتا ہے۔ ان کی صفائی کی ضرورت ہے۔ جب یہ صاف ہو جائیں تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن بن جاتے ہیں۔ ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ یاد الہی سے ہوتی ہے، اور یاد الہی اس محفل کی غرض و غایت ہے، تاکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ تجویز کیا گیا ہے تو وہ سارے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، مصروفیتوں کو چھوڑ کر، ہر طرف سے اپنی ساری توجہ ہٹا کر یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس اخلاص سے کریں کہ ان کے دل میں یہ یقین ہو کہ وہ مالک اور خالق جس کی یاد ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی یاد کر رہے ہیں اور وہ ہمیں یاد فرما رہا ہے، ہم اس کے حفظ و امان میں ہیں اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ وہ ہمارا یہاں بھی محافظ ہے، راستوں میں بھی محافظ ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہمارا محافظ ہے، اور ہماری خوشی کا وہی ضامن ہے، ہمارے ہر غم سے وہ ہمیں نجات دینے والا اور تکلیف کو خوشی میں تبدیل کرنے والا وہی ہے۔ اس طرح ہر چیز سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ کر توجہ اور محبت کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے، تاکہ سینے مکمل طور پر صاف ہوں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت لے کر اب یہاں سے لوٹیں، وہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں جو بار بار وقتاً فوقتاً پیسا فرمایا ہمارے پاس ذکر کرتے ہیں، ان سب کا مکمل اور شافی علاج کروا کر آپ یہاں سے جائیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔